سورہ انعام کی آیت نمبر 22 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان کو، سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ رکھتے تھے؟ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور ان کی وہ باتیں کھو گئی جو یہ بنایا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو بندہ اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی نسبت سے کوئی جھوٹی بات کہنا یہ بھی بہت بڑی جسارت کی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انسان اللہ رب العزت احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک کائنات، ان کی نسبت سے کوئی غلط بات کہے تو یہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے۔ آج کی آیتوں میں اسی مناسبت سے یہ بتایا کہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، مثلا شرک کرتے ہیں، ان کے قیامت والے دن دیکھو کیا حال ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے تیروں کو ترکش میں اکٹھا کیا جاتا ہے ویسے اللہ میدان محشر میں سب انسانوں کو جمع کریں گے۔ تیر کسی زمانے میں جو ہوتے تھے تو جب نشانے پر لگاتے تھے وہاں سے پھر میدان جنگ سے یا نشانہ گاہ سے اٹھا کر پھر لاتے تھے، لا کر پھر ان کو دوبارہ اسی تھیلے میں ترکش میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو حالانکہ بہت دور دور تک گئے ہوتے تھے، بکھرے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اکٹھے کرنے والے لے آتے تھے اور اکٹھا کر کے ان کو رکھ دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے انسان چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہو یا قیامت میں آنے والا آخری انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوگا، جو بھی انسان ہے اس کو اللہ اکٹھا کریں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر ہے حشر کی جگہ، یہاں اکٹھا ہوں گے۔ فرمایا کہ پھر ہم سوال کریں گے، ثم، پھر۔ یہاں مفسرین نے یہ لکھا کہ ثم عربی زبان میں یہ کچھ لیٹ کے لیے ہوتا ہے، انتظار اور تراخی کے لیے ہوتا ہے کہ جو کام ابھی کچھ عرصے کے بعد ہونا ہے پھر اس کے لیے ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ثم کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ میدان حشر بپا ہونے کے فوراً بعد ہی یہ سوال نہیں ہو جائے گا، بلکہ بہت طویل عرصہ گزرے گا کہ لوگ پریشان، برے حال ہیں،
بعض روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال تو صرف تاریکی میں انسان کھڑا رہے گا، جسے دائیں بائیں کا کوئی پتہ نہیں، میرے ساتھ کون ہے، کسی سے بات کرنا دور کی بات ہے، اسے علم بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کون ہے. 1000 سال تک تو ایسے کھڑے رہیں گے. قرآن پاک میں جو ہے وہ 2 مقداریں آئی ہیں میدان حشر کی، حشر کا جو وقت ہے. ایک میں فرمایا ان یوم عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، کہ 1000 سال جو تمہاری گنتی میں آتا ہے، 1000 سال اتنا لمبا دن ہوگا. اور دوسری جگہ فرمایا کانا مقدار 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو اس میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ مختلف افراد کے اعتبار سے مختلف مدت ہو سکتی ہے. جیسے ایک ہی رات ہوتی ہے، انسان کی جب شادی ہوتی ہے پہلی رات ہے تو اس میں تو وہ کہتا ہے کہ وقت گزرتے دیر ہی نہیں لگی. اگر وہی رات کسی مجرم کے ساتھ جیل میں چلی جائے اور بیت جائے تو وہ اس کی رات وہ ختم ہونے پہ نہیں آتی. کہتا ساری رات مچھر کاٹتا رہا ہے مجھے اور سونے نہیں دیا، اتنی لمبی رات ہوگی، اتنی لمبی رات ہوگی، ختم ہی نہیں ہو رہی، میں اٹھ کے وقت دیکھ رہا تھا. یا تنگی تکلیف میں انسان جب ہوتا ہے تو اٹھ کے بار بار وہ وقت دیکھتا ہے مگر وہ رات ختم ہونے پہ نہیں آتی. حالانکہ وہی رات دوسری جگہ ایسے مختصر سی ہو رہی ہے اور ادھر جناب وہ کٹنے پہ نہیں آ رہی. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی نہیں کٹتی مہینوں میں. تو انسان تنگی تکلیف میں ہو تو وقت بھی لمبا ہو جاتا. اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں کے لیے ایک 50,000 سال کا ہوگا اور بعض لوگوں کے لیے 1000 سال کا یہ دن ہوگا، اور کچھ کے لیے تو بالکل اس سے بھی مختصر ہوگا. ان کو تو ایسے لگے گا جیسے بس نماز عصر مغرب کی نماز کا وقت ہے، بس یہ فجر کی نماز کا وقت ہے. اتنا سا دن محشر کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ جناب ہم سنتے تھے وہ اتنی یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. حشر کے دن وہ کہاں ہوا سارا؟ وہ پل صراط کہاں ہے اور وہ کہاں ہوگا؟ وہ تو تم گزر بھی آئے، تمہیں خبر بھی نہیں اس چیز کی. کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں. اللہ سب کو بغیر حساب کتاب کے لے جائے. تو فرمایا کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول، پھر ان سے سوال ہوگا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہیں جو بڑا گھمنڈ تھا دنیا میں، تم دعوے کرتے تھے کہ یہ اللہ کا شریک ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے. اور اتنا گھمنڈ تھا تمہیں اس بات پر کہ تم میرے مقرب نبیوں کی باتیں جھٹلاتے رہے، ان کو تکلیفیں دیتے رہے، ان کو پریشان کرتے رہے، ان کو اذیتیں دیتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے. آج ذرا لاؤ تو صحیح وہ کہاں ہیں تمہارے جن کے بارے میں دنیا میں تمہیں بڑا گھمنڈ تھا کہ ہماری یہ مدد کو آ جاتے ہیں. آج وقت آ گیا نا، اس لیے کہ جو تمہارا زیادہ حامی اور مددگار ہے اسے بڑی مصیبت میں تو زیادہ تمہارا احساس کرنا چاہیے کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ تم کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو، تمہارا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے کہ کیوں کھڑے ہو، کس لیے کھڑے ہو. انتظار انتظار انتظار. فرمایا کہ محشر کے دن کا انتظار اتنا سخت ہوگا کہ خلق خدا یہ کہنے لگے گی کہ ہمارا حساب ہو بھلے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. یعنی انتظار کی بھی ایک حد ہوگی اور عذاب کی ایک طرح سے کیفیت بن جائے گی. تو شروع میں تو ان سے بات ہی نہیں ہوگی. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. فرمایا کچھ لوگ ان لوگوں کے جو کافر لوگ ہیں اللہ ان سے بات نہیں کریں گے حشر کو. یہ بھی ایک طرح سے ان کو تکلیف اور عذاب ہوگا. ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے ان کو دیکھیں گے نہیں. اور جب بات کی نوبت آئے گی تو بات بھی کیسے، این شرکاؤکم، لاؤ نظر کہاں ہیں تمہارے وہ لوگ. یعنی جب آدمی کہتا ہے کہ لاؤ جس کو لانا ہے تم نے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے. اور لمن الملک اليوم، اس سے پہلے یہ ندا لگ چکی ہوگی. جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. کوئی جواب ہی نہیں ہے. جواب دینے والا ہو تو جواب دینا، کوئی ہے ہی نہیں. وہ جن کو شرک کرنے والے بناتے تھے وہ بھی گئے، مشرک بھی گئے اور مشرکوں کے معبود بھی گئے، سب عدم، سب فنا ہو گئے. تو کون جواب دے گا؟ پھر خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، قوت والا ہے،
اور ساری صفات کا مالک ہے، بادشاہ تو وہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ لاؤ کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ جناب ہماری مدد کو یہ پہنچ جاتے ہیں، فلاں جگہ فلاں موقع پر بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب ان سے سوال ہوگا تو پھر بھی آگے فرمایا ثم لم تکن، اور اس سوال پر بھی ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، جواب نہیں بن پائے گا، کہیں اب کیا جواب دیں، دنیا میں تو ہم بڑی باتیں کر لیا کرتے تھے کہ یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، لیکن وہاں تو سوائے سچ کے اور کچھ آئے گا نہیں۔ تو اس لیے ان کو جو جواب نہیں بن پڑے گا تو آخر میں یہی سوچیں گے کہ بس صاف مکر جاؤ، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم نے تو شرک کیے ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے پھر لے آئیں گے۔ یہ جو انکار ہے یہ بھی محشر میں ہوگا۔ محشر میں مختلف لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ کہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ مشرکین کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے، کافر لوگ، مجرم لوگ، اور کہیں آتا ہے کہ وہ چھپانے کی کوشش کریں گے، اور ایسا ہوگا۔ ابتداءً ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں کہ ہم چھپا لیں کوئی بات اور چکر دے لیں جیسے دنیا میں دیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تو یوم تبلی السرائر، وہاں تو خفیہ باتیں جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی۔ ایک ایک عمل زندگی کا انسان کا بلوغت سے لے کر جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر مرنے تک کا ایک ایک سانس اس کے سامنے آ جائے گا اپنا، اس سانس میں نے کیا کیا، اس لمحے کیا کیا، اس سیکنڈ میں نے کیا کیا۔ تو سب کچھ کھل کر آ جائے گا، کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ شروع میں کوشش ضرور کرے گا آدمی کہ جیسے دنیا میں چکر وکر دے کر نکل جایا کرتا تھا، یہاں بھی نکل جاؤں، لیکن نہیں، یہاں نہیں نکل سکے گا۔ تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ جب انسان انکار کرے گا اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، تو اللہ کی طرف سے پھر گواہ لائے جائیں گے۔ گواہ مختلف ہوں گے، کہیں نبی بھی گواہ آئیں گے بن کر، پھر نبیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی قوم سے کہ یہ تمہارا نبی ہے، یہ بتاؤ بھائی تم نے ان کو دین کی بات پہنچائی نہیں پہنچائی؟ وہ کہیں گے بالکل پہنچائی۔ تو اب نبیوں کو بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم تو جانتے نہیں یہ کون ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے لاؤ بھی امت محمدیہ کو، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کی گواہ بن کے آئے گی کہ یا اللہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں یہ نبی ان کو ڈرا کر گئے ہیں، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ کہیں گے تمہیں کیا خبر، تم تو آئے بعد میں۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے اوپر قرآن پاک نازل کیا تھا، اپنا کلام، اس کلام کے اندر اس نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے تم نوح علیہ السلام کی قوم ہو اور یہ نوح علیہ السلام ہے، تمہیں انہوں نے بتایا ہے، تم نہیں مان کے دیے، اس لیے آج تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ الیوم نختم علی افواہہم وتشہد ارجلہم، کہ آج ہم جو ہے کیا کریں گے، ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے۔ جب یہ چرب زبانی کی بات کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ منہ بند کر دیں گے ان کا، اور اس کے بعد کہیں گے ہاتھوں سے بولو، پاؤں بولیں گے، جسم کا رواں اعضاء بولے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، شرک کیا تھا، گناہ کیا تھا، فسق کیا تھا، زنا کیا تھا، یہ بولے گا۔ اور پھر آدمی کو یہ خیال آئے گا اوفو، میں تو جس کے لیے یہ سارا کچھ کرتا تھا آج وہی میرے خلاف برس پڑا ہے۔ میں اسی جسم کی تو تسکین کے لیے، اسی کی لذت کے لیے تو سارے الٹے کام کرتا تھا، آج یہی میرے خلاف نکل آیا۔ تو پھر اس موقع پر انسان کو جتنی حسرت ہو سکتی ہے وہ کم ہے۔ جیسے دنیا میں آدمی کسی کو اپنا قریبی سمجھ کے اس پر بہت جان نچھاور کرتا ہے، اس کے لیے صبح و شام کرتا ہے، ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اسے اپنا سمجھ رہا ہے۔ ایک موقع آتا ہے کہ اس کو ڈنگ مارتا ہے تو آدمی تڑپ کے گرتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، میں نے یہ کیا، آج اس نے مجھے یہ صلہ دیا، ایک بات کر کے اس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا۔ تو یہ تو دوسرا آدمی ہے۔ جب آدمی اپنے ساتھ یہ دیکھے گا کہ وہ ہاتھ، جن ہاتھوں کے لیے میں یہ کام کرتا تھا، وہ جسم، وہ چمڑی جس کے لیے میں حرام کماتا تھا، آج وہی میرے خلاف گواہ بن کے آ گئی ہے، تو اس موقع پر اس کو جتنی حسرت اور ندامت ہوگی اس کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی کیفیت سے کبھی ہم گزرے ہی نہیں۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہمارے خلاف جب بولتا ہے تو پھر ہمیں برا لگتا ہے، اگر اولاد ہو تو اور زیادہ برا لگتا ہے، جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ برا لگتا ہے ہمیں۔ لیکن اپنا آپ اپنے خلاف بولنا شروع ہو جائے، یہ تو تجربہ ہمیں دنیا میں ہوئی نہیں کبھی۔
لیکن یہ بھی ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ، آدمی اتنا حسرت میں چلا جائے گا، اتنا حسرت میں جائے گا کہ اپنا ہاتھ کھا جائے گا، چبا جائے گا، اور یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، جو مجھے اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آئے میں ان کے ساتھ چلا ہوتا، میں اپنی مرضی سے نہ چلا ہوتا۔ اور میں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو آج کیسا جھوٹ بول رہے، کھلا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جو میرے پیچھے بات آئی تھی کہ حضور کو انہوں نے کہا جی آپ تو غلط بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، تو فرمایا کہ غلط بات تو تم کرو گے، دنیا میں بھی کر رہے ہو اور آخرت میں بھی جا کر تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولو گے۔ میرے نبی تو سچے، انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی چار پائی پیسے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، تو تمہارے اللہ کے معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ جھوٹے تو تم ہو، دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور آج دیکھو قیامت میں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، انہوں نے کیسا جھوٹ بولا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جتنی بھی یہ منطقیں تھیں، ان کی دلائل تھے، ڈھکوسلے تھے دنیا میں رہتے ہوئے کہ بت یہ کرتے ہیں اور شرک کا یہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ ساری ان کی دلیلیں شلیلیں تعویلیں وہ ساری ہباء منثورا، جاء الحق وزهق الباطل، یہ باطل تھا، اور جب حق آ جائے تو پھر باطل تو ٹکتا نہیں اس کے سامنے۔ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ بات بن سکتی ہوتی تو بات بنانے کی پوری کوشش کرتے، لیکن اب سب کچھ بیکار، ختم کہانی ہوگی۔ وضل عنہم ما كانوا يفترون، وآخر دعوانا الحمد للہ۔